بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سلامتی کے لیے خطرہ، ٹک ٹاک پر پابندی عائد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار۔ روس نے پولینڈ کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ مصر اور امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ عدالتوں میں پیشی، عمران خان لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے، گرفتاری کا خدشہ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے مستقبل قریب میں ملکی ساختہ ہوائی جہازوں کی تیاری کا عندیہ دے دیا۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے OIC کا اجلاس طلب۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے سعودی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کینیڈا نے چینی اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی حکومت کی جاری کردہ تمام سرکاری ڈیوائسز پر عائد کر دی گئی ہیں۔ کینیڈین حکومت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک اپلیکیشن پرائیویسی اور سلامتی کے لیے ناقابل قبول حد تک خطرہ ہے۔ کینیڈین حکومت نے وفاقی ملازمین کو مستقبل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے روک دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے فون کے مواد تک کافی رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے برطانوی ماہرین نے بھی ٹک ٹاک اپلیکیشن محدود کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ برطانوی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے برطانیہ کا ڈیٹا چین کے سرکاری اداروں تک پہنچ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ اور یورپی یونین اپنے سرکاری ملازمین کو ٹک ٹاک استعمال کرنے سے روک چکا ہے۔ ایک ہفتہ قبل 24 فروری کو یورپی یونین کے سرکاری ملازمین کو ڈیٹا کی حفاظت کی خاطر فوری طور پر ٹک ٹاک اپلیکیشن موبائل سے ڈیلیٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ امریکہ کی 26 ریاستیں ٹک ٹاک پر مکمل پابندی عائد کر چکی ہیں اور اب امریکہ میں ٹک ٹاک کے مخالف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ میں ٹک ٹاک پر مکمل پابندی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے اور اب مذاکرات 2 مارچ کو دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، جو بجلی بلوں کی رکی ہوئی وصولیاں شروع کرنے کے بعد ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کی کئی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا، جس کے تحت حکومت کو سیلز ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن اور مانیٹری پالیسی میں اضافے کا بھی اعلان کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 16 کے بجائے 2 مارچ کو ہونے کا امکان ہے، جس میں مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود میں اضافے کا جائزہ لے گی اور کمیٹی کے فیصلے سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 9 فروری کو ہونا تھا، جو اب مارچ میں ہونے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے پولینڈ کو دروزبا پائپ لائن سے تیل کی سپلائی بند کر دی۔ یہ اقدام پولینڈ کی جانب سے یوکرین کو پہلے لیپرڈ ٹینک کی فراہمی کے ایک دن بعد اٹھایا گیا۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولینڈ کے تیل اور گیس کے سرکردہ ادارے PKN اورلن کے CEO نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ روس نے دروزبا پائپ لائن کے ذریعے پولینڈ کو تیل کی سپلائی بند کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اس کی ریفائنریز تک ترسیل مکمل طور پر سمندر کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف 10% خام مال روس سے آیا اور ہم اسے دوسری سمتوں سے تیل سے بدل دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقدام پولینڈ کی جانب سے یوکرین کو پہلے لیپرڈ 2 ٹینکوں کی فراہمی کے ایک دن بعد اٹھایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر اور امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت اسرائیل آئندہ 6 ماہ تک کسی بھی نئی بستی کی آباد کاری کی منظوری نہیں دے گا۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ 4 ماہ کے لیے کسی بھی نئے سیٹلمنٹ یونٹس کے قیام پر بات چیت نہیں ہوگی، جبکہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو 6 ماہ کے لیے روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اردن میں ہونے والے ان مذاکرات میں اسرائیل اور فلسطینی حکام نے ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کو کم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر عمل درآمد کا عہد کیا اور رمضان میں ہونے والی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان میں دنیا بھر سے مسلمان بڑی تعداد میں عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ آتے ہیں، اس لیے آخری عشرے میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے۔ تاہم انتہا پسند یہودی اس پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جس سے کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میزبان ملک اردن نے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر ان مفاہمتوں کو دونوں فریقین کے درمیان تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے اور گہرا کرنے کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عدالتوں میں پیشی، عمران خان لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان زمان پارک لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ان کے خلاف آج اسلام آباد کی 4 عدالتوں میں مختلف کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان انسداد دہشت گردی بینکنگ کورٹ سمیت سیشن عدالت کے 2 کیسز میں پیش ہوں گے۔ عمران خان موٹر وے سے اسلام آباد پہنچے، جیمز گاڑیاں بھی ان کے ہمراہ ہیں اور بڑی تعداد میں کارکنان بھی ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ جگہ جگہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے عمران خان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں پھینک کر ان کا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہندوستانی ساختہ طیارے اب دور نہیں، وزیر اعظم نریندر مودی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں ایک نئے ہوائی اڈے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان کی ہوابازی کا بازار پوری دنیا میں عروج پر ہے اور وہ دن دور نہیں ہوں گے جب ہندوستان کے لوگ قومی سطح پر تیار ہونے والے طیاروں میں ہی سفر کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعت کانگریس کی قیادت والی پچھلی حکومت پر ملک کے ہوابازی کے شعبے کو چند شہروں تک محدود رکھنے کا بھی الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے اب صورتحال بدل دی ہے۔ مودی کا خیال ہے کہ گزشتہ 9 برسوں میں ہوائی اڈوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے اور عام آدمی بھی سستی پرواز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بوئنگ اور ایئر بس سے سینکڑوں نئے طیارے خریدنے کے ایئر انڈیا کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان کی ہوابازی مارکیٹ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں اسلامی تعاون تنظیم نے اپنا غیر معمولی اجلاس آج طلب کر لیا۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس حال ہی میں مغربی کنارے کے شہر نابلس میں صہیونی فورسز کی جانب سے کھلی جارحیت میں 11 فلسطینیوں کو شہید اور 100 کو زخمی کرنے اور دیگر کارروائیوں کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں مسلسل اسرائیلی جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور فلسطینی عوام کے لیے ضروری بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے یہ اجلاس بین الاقوامی برادری کے ساتھ مربوط کوشش کے فریم ورک کے تحت آتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $40 کروڑ مالی امداد کی سعودی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی یوکرین کو توانائی اور دیگر اہم امداد کے تناظر کا انتظامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی معاہدہ یوکرین کے لیے نازک وقت میں اہم قدم ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور یوکرین کے درمیان $40 کروڑ مالی امداد کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
سعودی میڈیا کے مطابق معاہدہ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ یوکرین کے دوران ہوا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب اور یوکرین کو انسانی امداد کے طور پر 40 کروڑ ڈالرز نقدی یا مصنوعات کی شکل میں دے گا۔ یاد رہے کہ امدادی پیکج کا اعلان سعودی ولی عہد نے گزشتہ سال یوکرینی صدر سے بات چیت میں کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔